بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ابواب الوصایا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحمد اللہ تعالی مجموعی طور پر آج ہمارا سبق نمبر 114 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی الوصیۃ بالثلث، یہ باب تہائی مال میں وصیت کے بارے میں ہے، یعنی اپنے مال میں سے 1/3 حصہ اس میں وصیت کی جائے کسی کے بارے میں، تو یہ اس کے بارے میں ہے یہ باب۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ قال، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے زہری سے، اور انہوں نے عامر سے، یعنی زہری نے روایت کی عامر سے۔ یہ عامر کون ہے؟ جو کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی سعد ابن ابی وقاص حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قال، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مرضت عام الفتح مرضا اشفیت منہ علی الموت، کہ میں فتح مکہ کے سال اتنا سخت بیمار ہوا کہ موت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ فأتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے عیادت کے لیے میرے پاس تشریف لائے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی مالا کثیرا ولیس یرثنی الا ابنتی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال بے شک بہت زیادہ ہے، اور میرے ورثاء میں سے، یعنی اصحاب الفروض میں سے صرف اور صرف میری بیٹی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے۔ افاوصی بمالی کلہ، کیا میں اپنے پورے مال کو صدقہ کرنے کی وصیت کروں؟ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ قلت فثلث مالی، سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ 2/3 حصہ، یعنی اس کی وصیت کروں۔ قال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب فرمایا، لا۔ قلت فالشطر، میں نے کہا کہ پھر نصف مال، یعنی آدھا مال اس کی وصیت کروں۔ قال، لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع فرمایا۔ قلت فالثلث، پھر میں نے کہا کہ 1/3۔ قال الثلث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلث صحیح ہے، والثلث کثیر، اگرچہ یہ ثلث بھی زیادہ ہے۔ انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس۔ پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ یاد رکھو کہ بے شک تم اپنے وارثوں کو مالدار اور خوشحال چھوڑو، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ جاؤ اور پھر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ انک لن تنفق نفقۃ الا اجرت فیہا حتی اللقمۃ ترفعها الی فی امرأتک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم یقینی طور پر اپنے مال کا جو بھی حصہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لیے اسی جذبے سے خرچ کرو گے تو تمہیں اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ تک لے جاؤ گے اس پر بھی تجھے ثواب ملے گا۔ قال، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلف عن ہجرتی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ہجرت سے پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی پوچھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ میری ہجرت قبول نہیں ہوگی اگر میری وفات
مدینہ منورہ کے بجائے ادھر مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ قال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک لن تخلف بعدی فتعمل عملا ترید به وجہ اللہ الا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون۔ پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میرے بعد زندہ نہیں رہو گے کہ کوئی ایسا عمل کرو کہ جس سے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، مگر یہ کہ تم اس عمل کے ذریعے سے بلندی اور درجے کو پاؤ گے، یعنی ترقی کرو گے۔ وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ بَعْدَ، اور تم میرے بعد زندہ رہو گے ایسا لگتا ہے، یہاں تک کہ کچھ قومیں تم سے فائدہ اٹھائے گی اور کچھ دوسرے لوگوں کو تمہارے ذریعے نقصان پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آگے دعا فرما رہے اللہم انزل اصحابی ہجرتہم ولا تردہم علی اعقابہم لیکن البائس سعد بن خولہ۔ اے اللہ میری صحابہ کی ہجرت کو پایا تکمیل تک پہنچا دے اور ان کو ایڑیوں کے بل نہ لوٹا، لیکن سعد ابن خولہ یہ خستہ حال ہے۔ راوی فرماتے ہیں یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ترس کھاتے تھے تو ان کی وفات یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے بجائے یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وفي الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن ابی وقاص۔ اسی طرح اس باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت مروی ہے اور یہ روایت حسن صحیح ہے، جبکہ روایت کی گئی ہے اس حدیث کی حضرت سعد ابن ابی وقاص سے اس طریقے کے علاوہ دوسرے طریق سے بھی۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، اہل علم کا اس اب حدیث پر عمل ہے انه ليس للرجل ان يوصي باكثر من الثلث، ان کا مسلک یہی ہے کہ ثلث سے زیادہ کسی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ وصیت کرے۔ وقد استحب بعض اہل العلم ان ينقص من الثلث لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والثلث کثیر، جبکہ بعض اہل علم نے یہ مستحب مانا ہے کہ ثلث سے بھی کم وصیت کی جائے، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی بنا پر والثلث کثیر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ثلث ٹھیک ہے لیکن ثلث بھی اگرچہ زیادہ ہے، مطلب تو بہتر یہی ہے کہ ثلث سے کم ہو۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ میں۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه۔ ہمیں روایت کی نصر بن علی نے، انہوں نے عبد الصمد ابن عبد الوارث سے، انہوں نے روایت کی نصر بن علی سے، انہوں نے اشعث بن جابر سے، انہوں نے شہر ابن حوشب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ حدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر ابن حوشب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا، قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنة، کہ بے شک مرد اور عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ثم يحضرهما الموت، مگر جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، فیضاران فی الوصیۃ، تو وصیت کے ذریعے وہ اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، فیجب لہما النار، جس کی وجہ سے ان کے لیے دوزخ لازم ہو جاتی ہے۔ ثم قرأ علی ابو ہریرہ، پھر شعر ابن حوشب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت مجھے سنائی، من بعض وصیت یوصی بها او دین غیر مضار وصیۃ من اللہ الی قولہ ذلک الفوز العظیم، یہاں تک انہوں نے
اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ ونصر بن علی الذی روات عنہ اشعث بن جابر، اور نصر بن علی وہ ہے جس سے یعنی وہ نصر بن علی جس سے اشعث ابن جابر نے روایت کی، یہ والا نصر بن علی۔ ہوا جد نصر الجہزمی، یہ نصر جہزمی کے دادا ہے۔ جی آتے ہیں اپنے باب کی طرف۔ جی عزیز طلباء کرام، وصیت بالثلث، حدیث الباب سے، ان روایات سے معلوم، یہ پہلی باب کی پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہے تو 1/3 مال تک کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کی وصیت درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں پھر ورثاء کے حقوق، اس کے اندر نقصان آئے گا، ان کے حقوق میں تلفی آئے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر 2/3 حصہ، 2/3 وہ صدقہ کرنا چاہ رہے تھے، وصیت کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ پھر انہوں نے شطر کی اجازت لی، قال فالشطر، شطر کہتے ہیں آدھے کو، نصف کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے آخر میں فرمایا فالثلث، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وہ ثلث کثیر، کہ اگرچہ ثلث بھی زیادہ ہے لیکن چلو یہ مناسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا یہ بالاتفاق ناجائز ہے، اور اکثر علماء کا، یا بقول امام ترمذی نے بعض کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ بھائی ثلث سے بھی کم وصیت کرنا یہ مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث کو کثیر فرمایا ہے۔ اب ثلث سے 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنا یہ اس صورت میں جائز ہوگی کہ اگر ورثاء برضا و رغبت خوشی وہ اجازت دے دیں، اور اسی طرح ورثاء میں سے کوئی پاگل یا نابالغ نہ ہو، کیونکہ اگر نابالغ ہو یا مجنون ہو تو پھر اس صورت میں ثلث سے اضافی وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے تمام ورثاء کی اجازت درکار ہوگی۔ پاگل مکلف نہیں ہے، جبکہ نابالغ اسے بالغ ہونے تک انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی وصیت کرنے والا ہو کہ جس کا کوئی بھی وارث نہ ہو، یعنی نہ ذوی الفروض میں سے ہو، نہ عصبات میں سے ہو، نہ ذوی الارحام میں سے ہو، تو پھر اس کی وصیت مطلقاً جائز ہے، چاہے وہ آدھے مال کی کرے، جتنی بھی ہو، لیکن وہ پھر جائز ہوگی۔ اس صورت میں امام مالک اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حضرات اس صورت کو بھی خاص کرتے ہیں ثلث کے ساتھ، یعنی اس میں بھی ثلث سے زیادہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ ثلث تک وہ نافذ ہوگی، باقی جو مال بچے گا وہ پورا کا پورا بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ احناف کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور ان کا استدلال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایسی روایات ہے کہ جس میں وارث نہ ہونے کی صورت میں 1/3 مال سے بھی زیادہ وصیت کا ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وارث نہ ہو تو 1/3 مال سے بھی زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں حدیث الباب میں 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت نہ کرنے کا جو ذکر ہے، تو یاد رکھیے گا یہ اس صورت میں ہے کہ جب وصیت کرنے والے کے ورثاء موجود ہو، لیکن اگر ورثاء نہ ہو اور بس صرف وہی آخری بچا ہو تو پھر اس کا اپنا مال ہے، جتنا زیادہ وہ کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے اس کو اپنا اختیار ہے، اور اس کی وصیت نافذ بھی ہوگی۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف۔ یہاں پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، اس جملے کے ظاہر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی وارث نہیں تھا، حالانکہ بیٹی کے علاوہ ان کے عصبہ اور رشتہ دار موجود تھے۔ تو اس جملے کا پھر کیا مطلب نکلتا ہے اس قول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ تو اس کے محدثین حضرات نے مختلف مطالب بیان کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس قول کا معنی یہ ہے کہ میرے اصحاب فروض میں سے
میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف میری بیٹی ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ دوسرا معنی بعض حضرات نے یہ کیا ہے کہ خاص وارث یا لڑکا یا عورتوں میں سے لڑکی کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے، یعنی یا کوئی خاص وارث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے یا لڑکے کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے، یا ارشاد یہ کا مطلب یہ تھا کہ میری اس بیٹی کے علاوہ عورتوں میں میرا اور کوئی رشتہ یعنی کوئی وارث نہیں ہے، اور یہ بات بھی ان کی بالکل صحیح ہے، یہ مطلب بھی صحیح آ رہا ہے۔ تیسرا معنی یہ کیا ہے کہ میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے، اور بیٹی کو بھی میرے مال کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹی جب بیاہی ہوتی ہے تو اس کا خرچہ وغیرہ سارا سب کچھ اس کے شوہر کے ذمے ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اپنے کل مال کی وصیت کروں۔ بعض دیگر حضرات نے فرمایا کہ بھائی میرے وارثوں میں ایسا وارث کہ جس کے بارے میں مجھے فقر کا اندیشہ ہے وہ صرف ایک ہی بیٹی ہے، یہ معنی بھی بعض حضرات نے بیان کیا ہے، لیکن بہرحال یہ 3-4 معانی اور مطالب محدثین حضرات نے بیان فرمانے ہیں۔ پھر آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ ثلث یہ زیادہ ہے، تو اس کے متعین معنی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ دیکھیں وصیت کا انتہائی درجہ وہ تہائی ہے، ثلث ہے، اس سے زیادہ درست نہیں ہے، اور اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ تہائی سے بھی کم، تھوڑا سا کم وصیت کیا جائے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تہائی مال کی وصیت یا اسے صدقہ کرنا کامل ترین درجہ ہے جس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرا معنی بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ تہائی بھی کثیر ہے، یعنی قلیل نہیں ہے، یعنی اگر تم اپنے مال کا 1/3 حصہ بھی دینا چاہو، 1/3 بھی صدقہ کرنا چاہو، یہ بھی بہت زیادہ ہے، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ اور اسی تیسرے معنی کو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک پہلا معنی راجی ہے کہ بھائی وصیت کا انتہائی درجہ وہ ثلث سے، اس سے زائد درست نہیں، اس سے کم کرنا یہ اولا اور مستحب ہے۔ اب یہاں پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وخلف عن ہجرتی، تو اس سوال کا منشا آخر کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا جواب اس سے یہ ہے کہ صحابہ کرام ہجرت کے بعد، یعنی انہوں نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس کے بعد وہ کسی اور جگہ کی موت اور رہائش کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے زعم میں بات یہ تھی کہ بھئی اگر ہمیں کہیں اور موت آئی تو اس سے ہمارے ہجرت کے ثواب میں کمی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اس بارے میں پوچھا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ اگر مدینے نہ جاؤں اور ادھر ہی مجھے موت آ جائے، ادھر ہی میں وفات پا جاؤں تو میری ہجرت میں نقص واقع ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی۔ مطلب پہلے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مرض کی وجہ سے تم مدینہ منورہ نہ جا سکو تو اس میں بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم اس کے بعد جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، تو اس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، تو آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے ہجرت کے ثواب میں کمی آئے گی تو وہ اس کے ذریعے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کو فرمایا کہ تو میرے بعد بھی زندہ رہے گا، اور آپ کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو نفع ہوگا اور کچھ کو نقصان ہوگا، یعنی مسلمانوں کو آپ کے ذریعے سے نفع ملے گا، جبکہ آپ کے ذریعے سے کفار اور مشرکین ان کو بھی نقصان پہنچے گا، جبکہ عراق وغیرہ بھی وہاں کے لوگ وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نقصان اٹھائیں گے، آپ ہی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ وہاں کی جو زمین ہے وہ پتہ کریں گے۔ چنانچہ عراق ان کے ذریعے سے پھر پتہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور آخر میں سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ خستہ حال ہے۔ سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہجرت کے بارے میں 2 قول ہے۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی اور مکہ میں ہی وہ رہے اور وہیں پر ان کی وفات ہوئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ بطور مذمت ہوگا، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت بھی کی تھی، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے اور ادھر ہی رہے یہاں تک کہ ادھر ہی مکہ مکرمہ میں ان کی وفات ہوئی. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ترس کھاتے ہوئے یہ فرمایا. اب جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آخر میں جو ہم نے پڑھی، اس میں وصیت کے ذریعے سے ورثاء کو نقصان پہنچانے کی ممانعت ہیں کہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری زندگی عبادات میں گزار دیتے ہیں، لیکن پھر چاہے مرد ہو وہ عورت ہو تو زندگی کے آخری لمحات میں غیر شریک طریقے سے کوئی ایسی وصیت کر جاتے ہیں کہ جس سے ان کے ورثاء کا نقصان ہو جاتا ہے. تو وہ طویل عبادت، وہ زندگی کا اتنا عرصہ، وہ سارا سب کچھ عبث بیکار چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ورثاء کی حق تلفی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. عزیز طلباء کرام، ان دونوں احادیث سے چند امور ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے. دوسروں پر خرچ کرنے کے مقابلے میں اپنے اعزہ و اقارب پر خرچ کرنا یہ بہت ہی بہتر اور زیادہ باعث ثواب ہے. دوسرا، اہل و عیال پر خرچ کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے بشرطے کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو. تیسرا، امر مباح میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت اگر بندہ کرے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لقمہ جو آپ اپنے بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ وارثوں کو وراثت سے محروم کرنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی وصیت کرنا کہ جس سے رشتہ داروں کو نقصان ہو یہ قطعاً جائز نہیں ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.